بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وینزویلا کے صدر کو جس طرح سے امریکن فوج نے جا کے کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کھانا کھا رہا تھا اپنے گھر میں اور اس کو وہاں سے پکڑا، کیپچر کیا اور اس کو امریکہ لے کر آ گئے، تو اس کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے بہت سارے ملکوں کے بارے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک تو ایران کے ساتھ بالکل تناؤ اپنی شدت کے آخری درجے میں پہنچ چکا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ ایران کے اوپر بھرپور قسم کا امریکہ حملہ کر دے گا، اور گھنٹوں کے اوپر بات کہی جا رہی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے کہ گرین لینڈ آخر کیا ہے۔ بہت سارے بچوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ گرین لینڈ دراصل جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے اور یہ یورپ کا حصہ ہے، اور اس کا جو ڈیفنس ہے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں، جس طرح ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس طرح سے ہمارا آزاد کشمیر ہے، اس کی تمام تر جو اس کی جو گورنمنٹ ہے، اس کا جو انٹرنل، اگر ہم اس کی لوکل باڈیز کی بات کر لیں تو اس میں وہ آزاد ہیں، ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن اس کا جو ڈیفنس ہے، اس کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے سپرد ہے، وہ پاکستان کی وہ رسپانسبلٹی ہے، وہ پھر پاکستان کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح سے جو گرین لینڈ جو ہے وہ اپنے تمام تر جو داخلی معاملات ہیں ان میں وہ آزاد ہے، یعنی کہ ان کی آئین ساز اسمبلی اپنی ہے، ان کی کیبنٹ ہے، ان کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ تمام تر معاملات میں ان کو انٹرفیئر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے جو ڈیفنس کی ذمہ داری ہے وہ ڈنمارک کے سپرد ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بہت پرانا ملک ہے، اتنا یہ ہے کہ یہ انگلینڈ سے بھی، یہ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ سے بھی زیادہ یہ پرانا ہے، یہ یورپ کا حصہ ہے۔ اور ایک اور اہم بات بھی ذرا ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ نیٹو ممالک جو ہیں، یعنی کہ ہمیں نیٹو کی پاور کا پتہ ہے کہ جب اگر نیٹو کے جو ممبرز ہیں ان میں سے کسی ایک رکن ملک کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے جو طاقتور ترین جو ممالک ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہیں، تو پھر وہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ اس کو وہ فعل تصور کیا جاتا ہے، اور وہ سارے ممالک جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور وہ پھر اس کے خلاف کارروائی۔ تو یہ گرین لینڈ جو ہے یہ نیٹو ممالک کا رکن بھی ہے، یہ ذرا اہم بات ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اچھا، یہ اس کی جو لوکیشن ہے، اگر اس کا جو میپ جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ انگلینڈ اور ناروے سے قدرے بلائی حصے میں، یعنی کہ جو قطب شمالی ہے، یہ قطب شمالی کے قریب واقع ہے، قدرت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو قطب شمالی کے جو ملک نزدیک ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ یہاں پر ٹھنڈ پڑتی ہے، سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، سنو فالنگ، برف باری، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے قطب شمالی کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ اہم بات ہے، اور پھر اس کا بہت سارا جو حصہ جو ہے وہ منجمد سمندر کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے ایک سائڈ پہ منجمد جو سمندر گزرتا ہے، منجمد سمندر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے بہت بڑے علاقے کو، گرین لینڈ کے بہت سارے ایریے کو منجمد سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ ساری اس کی لوکیشن کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں گرین لینڈ کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گرین لینڈ میں، یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ڈنمارک کی ذمہ داری بھی ہے، پرانا ملک بھی ہے، اور وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، وہ پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ امریکہ کیوں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو وہ اپنے قبضے میں کیوں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو یہ تیل سے مالا مال ہے۔ ایک اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارا جو ہے وہ تیل پایا جاتا ہے قدرت کی طرف سے، اور کچھ ریئر منرلز یہاں پر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو کہیں اور ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور آنے والے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا جو وقت جو ہے، ٹیکنالوجی ان منرلز کے اوپر بیس کرے گی۔ یہ ذرا بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ وہ منرلز جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ خطے میں وہ پائے نہیں جاتے، اور ٹیکنالوجی میں وہ مددگار ہیں، ٹیکنالوجی ان کے اوپر بیس کرے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر ٹریڈ کی ہم بات کر لیں تو اس حوالے سے اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ جو
ٹریڈ جو کینیڈا سے تجارت جو ہوگی اور وہ پھر یورپ کے ساتھ اور پھر وہ آگے ایشیا کے ساتھ، تو گرین لینڈ کا اس میں میجر رول ہے، یعنی کہ یہ ان کا ایک روٹ ہے۔ تو تجارتی روٹ ہونے کی وجہ سے تجارتی روٹ کی اہمیت ہم سب سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی گزرگاہ کہ جہاں سے انٹرنیشنل ٹریڈ نے گزرنا ہے، تو اس کی جو اہمیت ہے وہ تو مسلم ہوگی، اس میں آگے کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ والی بات ہے، ایک تو معدنیات یہاں پر ہیں، ریئر منرلز ہیں، پھر ٹریڈ کے حوالے سے، اور ان سب سے بھی ایک اور بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے، یہاں سے جو رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، یعنی کہ ان کی سرویلنس کے حوالے سے۔ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ بارڈر ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی اونچی اونچی وہ چوکیاں بنی ہوتی ہیں، اور وہ